السلام علیکم، صبح بخیر۔ جی آج آپ کو جکندرا کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جکندرا ایک ایسا پھول والی درخت ہے، نیلی پھول والے درخت کا نام ہے، جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ خاص کر افریقہ، یہ بیسیکلی افریقہ سے آئی ہوئی پھیلی ہوئی درخت ہے، اور اس کے ایک نوآبادیاتی تاریخ بھی ہے، کیونکہ افریقہ کے جنوبی افریقہ کے دو ممالک ہیں، زمبیا اور زمبابوے نے ساؤتھ افریقہ کے قریب ہمسائے میں دو ممالک ہیں واقع ہے، اور اس کا ایک کا نام زمبیا ہے، دوسرے کا نام زمبابوے ہے۔ تو زمبیا اور زمبابوے میں یہ ہرارے اس کے جو دارالحکومت ہے ہرارے، اور ایک دارالحکومت ہے وہ تو میں نام بھول رہا ہوں، دونوں میں یہ جکندرا کی درخت لگائے گئے ہیں نوآبادیاتی دور میں۔ تو یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ گوگل میں زمبیا کی ہرارے کو اور زمبابوے کی ایک دارالحکومت ہے وہ تو نہ میں بھول رہا ہوں، اس کو آپ سرچ کریں تو اس میں پوری شہر میں یہ جو ہے جکندرا کے درختوں کے جو نیلی پھول والے درخت پھیلے ہوئے ہیں، اور ہرارے اور زمبابوے کا جو دارالحکومت ہے وہ شہر اسی پر پوری دنیا میں مشہور ہے، بلکہ پورا شہر اسی کی وجہ سے نیلا ہوتا ہے جی، کیونکہ یہ جب بڑی درخت بن جاتی ہے تو نیلی پھول دیتے ہیں، اور بہت بڑی درخت بن جاتی ہے، اور یہ ہرارے شہر جو ہے نا پوری دنیا میں ایک نیلا شہر کے نام سے مشہور ہے جی۔ آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے یہ جب یہ جو بلو درخت شہر میں نظر آتے ہیں، اور بڑی تعداد میں جی، انہیں نیلا جنگل ٹائپ نظر آتا ہے سڑک کے آس پاس، تو یہ بڑا مزیدار لگتا ہے۔ تو جکندرا کے بارے میں آپ کو میں آج بتا رہا ہوں کہ جکندرا کے بڑی درخت بنتی ہے اس کی، اور پھر یہ سارے اس کی نیلی پھول ہوتے ہیں، اور اس سے پورا جو جگہ ہے بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ تو آج آپ کو جکندرا کے بارے میں بتانا تھا، کیونکہ آج جکندرا کو پہلی مرتبہ ہم متعارف کرا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے آج یہ ویڈیو اس حوالے سے اہم تھی۔ تو جکندرا کی ہمارے پاس تقریباً 4 فیٹ والی صحت مند پودے دستیاب ہے بڑے سائز گرو بیگز میں۔ تو جکندرا کا تو نام میں بول رہا ہوں کہ اردو میں اسے ایک نام بھی کہا جاتا ہے، انڈیا میں یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں، اور لیکن یہ اردو میں نام بھول گیا، اور انگلش میں اسے جکندرا کہا جاتا ہے۔ تو آج کچھ پارسلز بھیج رہے ہیں، اسود کمال جس کا تعلق پشاور سے ہے، حیدرآباد پشاور سے، ان کے لیے اسٹینلی پلم کا ایک پودا، 2 پودے ٹریوٹ اسپینش فورمانی کی، ایک فضل منانی کا البخاری کی ایک ویرائٹی، ایک بلیک امبر، اور ایک پنک واٹر میلن پلم، یہ ایک البخاری کی ویرائٹی ان کے پارسل میں ایڈ کیے، اور ایک جیرینیم ریڈ کا پودا بھی ایڈ کیا ہے۔ اچھا، یہ ماجد خان جس کا تعلق ضلع مانسیرہ سے، ان کے پارسل میں بھی خرمانی کی کچھ 2 پودے، اور ایک پنک واٹر میلن پلم، اور اس کی ماجد خان کی دوسری پارسل میں جس کا تعلق مانسیرہ سے، ان کی دوسرے پارسل میں گرافٹڈ لوکارٹ کا ایک پودا، اس کے علاوہ لیمن، چائنیز لیمن، سندرخانی، انگور، انار، البخارا، اور یلو افغانی انجیر، اس طرح دیگر کچھ پودے انار ان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ محمد عثمان جس کا تعلق ضلع چکوال سے ہے، ڈوڈیال ضلع چکوال، ان کے پارسل میں بھی خرمانی، روز وائن، نیکٹرین، بادام وغیرہ کے پودے، انار کے پودے۔ نوشاد محمد جس کا تعلق ڈسٹرکٹ مانسیرہ سے، ان کے لیے بھی روزمیری کے 2 پودے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح مورنگا کی بھی 2 پودے، مورنگا کے لیے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس کی میڈیسنل خصوصیات کیا ہے، آپ کو بتایا تھا۔ مورنگا کے علاوہ بلیک امبر، البخارا اور ریسبیری، اس کے کچھ پودے ان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اچھا، مسز روبینہ جس کا تعلق کراچی سے ہے، یہ روف ٹاپ گارڈننگ میں بڑی ماہر ہے، اور اس کی روف ٹاپ گارڈن ہے کراچی میں، تو
یہ اکثر ہم سے پودے لیتے رہتے ہیں اور ان کے پودے زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں. حالانکہ کراچی کو ہم پوسٹ آفس کے ذریعے بیچتے ہیں لیکن پھر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. لیکن یہ اتنی شوق سے وہ پودے میں نے اسے طریقہ بتایا کہ پوسٹ آفس کے ذریعے جو پودے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے اس کو کٹ کیا کرے, نئے ٹینا شروع کر دیں گی اور پودا مرے گا نہیں, کمزور ہوگا لیکن مرے گا نہیں. تو اسی طرح کوشش کرتی ہے اور پوسٹ آفس کے ذریعے ان کو ہم بیچتے ہیں کراچی کے لیے سوات سے. لیکن اس کے پودے مرتے نہیں ہیں اور ان کی کوششوں کی وجہ سے, ان کی شوق و محنت کی وجہ سے یہ پودے پھر پھلنے پھولنے لگتے ہیں اور ان کے ہوم گارڈننگ کے لیے اکثر وہ ہم سے پودے لیتے رہتے ہیں. تو ان کے پارسل میں یہ تورنلیس چیسٹر بلیک بیری جس کا ہم نے ویڈیو بنایا تھا 2 دن پہلے, یہ اس کی باقاعدہ یہ بہت اچھی ہائیبریڈ ویرائٹی ہے اور اس میں چھوٹا سا پودا ہوتا ہے, اس میں پھول لگے ہوتے ہیں اور یہ پھول فروٹنگ پہ آ جائے گی. یہ بلیک قسم کی بلیک بیری کراچی کی گرم ماحول میں کامیاب ہے جی, کیونکہ اس نے پہلے بھی آرڈر کی تھی, وہ بھی فروٹنگ پہ کراچی میں. اچھا, کراچی میں یہ پنک واٹر میلن پلم بھی پیپینو میلن کے پودے بھی کامیاب ہے. پپیتا تو کراچی میں بالکل کامیاب ہے, سندھ کراچی میں. لیونڈر کا پودا بھی ان کے لیے ایڈ کیا ہے, البخارا کا پودا بھی ایڈ کیا ہے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب جس کا تعلق اٹک سٹی سے ہے, ان کے لیے چیری کے 2 پودے, البخارا ریسبیری کے 2 پودے. ریسبیری جو بوسن ریڈ ریسبیری ہے اس نے بھی پھول شروع کر رکھا ہے. یہ چھوٹا پودا ہے تو فروٹنگ پہ آ جاتی ہے. اچھا, تو یہ اس کی تعارف تو میں کر چکا ہوں. اچھا, یہ جکندر کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ یہ بڑی درخت بن جاتی ہے چنار کی طرح, اور اس کی اس طرح چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں, اس طرح بالکل ہلکے ہلکے سے پتے ہوتے ہیں. لیکن یہ جب فلاورنگ پہ آ جاتی ہے تو پتے پھر نظر نہیں آتی, اتنی فلاورنگ دیتی ہے کہ وہ پتے پھر ویسے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اسی طرح, اور پھر یہ نظر نہیں آتا. پورا نیلا بلو فلاورز دیتے ہیں, نیلے پھول, اور بہت خوبصورت دکھتے ہیں. تو جو بھی آپ کے لیے اسپیس ہو, جگہ ہو, تو آپ جکندرا کا ٹری لگائیں. اس کو نگہداشت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. زمبا اور زمبابوے جو ہے ایسے ممالک ہیں جہاں پر پانی کی کم دستیابی ہوتی ہے, لیکن وہاں یہ بہت کامیاب ہے. اس لیے مطلب کہ زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی. یہ ایک مرتبہ لگایا جائے ٹھیک ہے, 2 سال تک نگہداشت ہونی چاہیے, لیکن پھر جب گروتھ پہ شروع ہو جائے پھر زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہتر ہے ان جگہوں کے لیے جہاں پانی کم دستیاب ہے, اور بارش کے پانی سے بھی یہ اپنی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.